مرد اور عورت کے وضو میں کیا فرق ہے؟ میں نے سنا ہے کہ عورتیں دوسرے طریقے سے مسح کریں گی اور مرد دوسرے طریقے سے کریں گے، کیا طریقہ ہے وہ بتا دیجئے۔ دیکھیے، مرد اور عورت کے وضو میں جو ایک فرق آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو مرد حضرات جب وضو کریں گے تو ان کے مسح کا طریقہ الگ ہوگا، اور عورتیں جب وضو کریں تو ان کو اس طرح سے وضو کرنا چاہیے کہ وضو میں مسح کرنا چاہیے کہ جب اپنے بھیگے ہوئے ہاتھ کو سر کے اوپر پھیریں تو جو گدی کے اور سر کے جڑوں کے جو بال ہیں ان کی جڑوں تک اس پانی کو پہنچانا ان کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کو آپ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سمجھیں کہ مسح کسے کہتے ہیں۔ مسح کا مطلب ہوتا ہے کہ بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ ایمان والوں جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو، اور وارجلکم الی الکعبین، اپنے پیروں کو دھو، اور وامسحوا برؤوسکم، بیچ کی یہ ٹکڑا کیا ہے؟ وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو۔ یعنی جب چہرے کو دھونے کی اللہ نے بات کی تو کہا فغسلوا، اس کا غسل کرو، یعنی اس کو دھو، اور وارجلکم الی الکعبین کی نسبت بھی فغسلوا کی طرف ہے کہ اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو یہ پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، اور اپنے چہرے کو پورا چہرہ دھونا، یعنی سر کے بالوں سے لے کر یعنی سر کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا فرض ہے۔ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا فرض ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے۔ تو جن چیزوں کو، جن اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے دھونے کا حکم دیا تھا ان کے ساتھ فرمایا فغسلوا، کہ ان کا غسل کرو، ان کو دھو۔ اور جب بات سر کی آئی تو مسح کا جب اللہ نے حکم دیا تو کہا وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اپنے سروں کو دھو نہیں کہا بلکہ اپنے سروں کا مسح کرو۔ اب یہ مسح کیا چیز ہے؟ مسح کا کیا طریقہ ہے؟ مسح کہتے ہیں بھیگے ہوئے ہاتھ کو کسی چیز کے اوپر، باڈی کے کسی عضو کے اوپر، اعضاء کے اوپر پھیرنے کا نام مسح ہے۔ یعنی اگر آپ کے کہیں پٹی بندھی ہوئی ہے ہاتھ میں، پیر میں، اور آپ وضو نہیں کر پا رہے ہیں اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ پٹی کو نہیں بھگا سکتے ہیں اور پانی نہیں پہنچنا چاہیے، تو آپ علماء سے مسئلہ پوچھیں گے، علماء بتائیں گے آپ مسح کر لو۔ تو مسح کا مطلب کیا ہے؟ بھیگا ہوا ہاتھ اوپر سے پھیرنے کا نام مسح ہے۔ تو سر کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سر کے مسح کا، کہ سر کا مسح کرو۔ کیسے کریں گے؟ بھیگا ہوا ہاتھ جو پانی میں، پانی کو لیا ہاتھ میں، پانی پھینک دیا، ہاتھ بھیگ گئے، ہاتھ ہمارے تر ہیں پانی سے، اب ہمیں سر کے اوپر اس طرح سے لے جانا ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، یعنی پورے جو سر کا حصہ ہے اس میں چوتھائی حصہ آپ لے لیں، پہلے کا، بیچ کا یا آخر کا، کہیں سے بھی آپ چوتھا حصہ سر کے حصے کے 4 حصے کریں، 4 ٹکڑے کریں، مطلب سمجھ لیں کہ بھئی ایک حصہ یہ ہو گیا، دوسرا یہ، تیسرا یہ، چوتھا یہ۔ اب آپ پورے سر میں سے کہیں پر بھی اگر چوتھائی حصے پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیر دیں گے، بھیگے ہوئے ہاتھوں کو، تو مسح ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن سنت ہے پورے سر کا مسح کرنا۔ تو آپ پورے سر کا مسح کریں گے تو فرض بھی ادا ہو جائے گا، سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ عورتیں بھی اسی طرح سے مسح کریں گی، ان کو اپنے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک غلط فہمی لوگوں کے اندر ہے، یہ ایک غلطی ہے لوگوں کے اندر بڑی کہ عورتیں جڑوں تک پانی پہنچائیں۔ دوسری بات، دوسری غلطی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب مسح کرتے ہیں نا تو اس کے بعد انگوٹھے کو کانوں کے درمیان بار بار گھماتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ کے نے پانی لیا، چھوڑا، سر کے پورے سر کا مسح کر لیا، جو آپ کی ہتھیلی میں پانی تھا اس سے مسح ہو گیا پورے سر کا۔ اس کے بعد بیچ، یہ شہادت والی جس کو انگلی بولتے ہیں، انگوٹھے کے برابر والی، اس کو کانوں میں ڈالنا ہے اور پورے کان کا جو حصہ ہے ترچھا برچھا اندر، پورے میں اس کو گھمانا ہے۔ پھر اس کے بعد انگوٹھے کو آپ کو کانوں کے اندر لے جانا ہے اس طرح سے، پھر اس طرح سے واپس لے آنا ہے۔ تو اب آپ کی انگلی میں جو پانی تھا اس کا بھی استعمال ہو گیا، ہتھیلیوں میں جو پانی تھا سر پہ استعمال ہو گیا، انگوٹھوں میں جو پانی تھا اس کا کانوں کے نیچے استعمال ہو گیا۔ اب بچے آپ کے ہاتھوں کی پشت، یعنی پیچھے کا حصہ، اس کو آپ کو اپنی گردن کے اوپر پھیرنا ہے اس طرح سے، تو یہ گردن کا بھی مسح ہو جائے گا۔ تو گردن کا مسح کرنا سنت ہے۔ جب آپ اس طرح سے کریں گے وضو اور مسح تو آپ کا یہ سنت طریقہ جو ہے، یہ اس میں سنت بھی آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسری لوگ غلطی کرتے ہیں کہ پیروں کی انگلیوں کا خلال نہیں کرتے۔ خلال کس طرح سے کیا جائے گا کہ انگلیوں کے درمیان، انگلیوں کے بیچ میں
अपने उल्टे हाथ की छुंगली से, यानी छुंगली से लोग बोलते हैं, हालांकि छुंगली होती नहीं, छुंगली उसे कहते हैं जिसकी 6 उंगली हो, लेकिन ये मशहूर है कि छोटी उंगली को छुंगली बोला जाने लगा है। तो छिंगली छुंगली इसका नाम नहीं है, बहरहाल मशहूर है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये छोटी उंगली है, हाथ के 5 उंगलियों में से सबसे छोटी उंगली, ठीक है, उल्टे हाथ की। इससे आपको जब पहले सीधा पांव आपको धोना है तो उसकी जो सबसे छोटी उंगली के बीच में जो खला है उसके दरमियान आपको इस तरह से उंगली डालना है, पैर की उंगली में, फिर उसके बराबर वाली, फिर उसके बराबर वाली, फिर 4 जो खला है बीच में उसमें डालना है। फिर जब उल्टा पैर आप धोएं तो उसमें भी इसी तरह से पहले अंगूठे से शुरू करना है, अंगूठे में उंगली डाल के इस तरह से खिलाल करना है, फिर उसके बराबर वाली, फिर उसके बराबर वाली, फिर सबसे छोटी वाली। तो इस तरह से आपको पैरों की उंगलियों का भी खिलाल करना है, क्योंकि जब हमारा वजू मुकम्मल और खुशू खुजू की तरह से मसनून तरीके से अदा नहीं होगा तो हमारी नमाज में भी खुशू और खुजू पैदा नहीं हो सकता। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसका वजू नहीं उसकी नमाज नहीं। तो इसलिए जितनी अच्छी तरह से आका अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है खुशू खुजू के साथ, इसी तरह से वजू का भी इसी तरह से हुक्म दिया है कि वजू को खुशू और खुजू के साथ अच्छी तरीके से अदा किया जाए। तो बहरहाल औरतों और मर्दों का वजू में जो तरीका है वो सेम है, लोगों में गलतफहमी थी, मैंने उसका इजाला कर दिया है। सैकड़ों ऐसे गरीब परिवार जो फाका करके जिंदगी गुजार रहे हैं और बहुत से ऐसे मजबूर लोग जो गुर्बत की वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उन गरीब फैमिलीज को हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है और उन गरीबों का फ्री में इलाज कराती है। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा ताबुन करें और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताबुन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे और हर महीने इंशाल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है, आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।